بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ عمران خان کھل کر حمایت میں سامنے آ گئے ہیں۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے حوالے سے عمران خان نے بڑا بیان دے دیا ہے، کیونکہ آئین یہ کہتا ہے کہ اب چیف جسٹس منصور علی شاہ ہی ہوں گے۔ عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اب جمعرات کو ہم نے آئین کے لیے اور عدلیہ کی آزادی کے لیے بھی نکلنا ہے۔ جمعے کو ہم اپنا احتجاج کریں گے، لیکن جمعرات کو ہم نے عدلیہ کے حوالے سے وکلاء جو ہیں وہ خاص طور پر اس میں حصہ لیں۔ پھر آگے راولپنڈی میں انہوں نے کہا ہے کہ اب ہفتے کو ہم نے ہر صورت جلسہ کرنا ہے، اور اس پر تحریک انصاف کی طرف سے عامر مغل نے کہہ دیا ہے کہ عمران خان نے این او سی دے دیا ہے، اب وہ کسی اور کے این او سی کو نہیں مانیں گے۔ نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ نہیں، اب حکومت کا نہیں چلے گا، اب عمران خان کا چلے گا۔ عمران خان نے کہہ دیا ہے تو اب جلسہ ہوگا۔ اسلام آباد راولپنڈی کے لحاظ سے آپ دیکھیے عامر مغل سب سے زیادہ ایکٹیو نظر آتے ہیں۔ اتنی دفعہ گرفتار ہوئے ہیں کہ شاید ریکارڈ بنا دیا، پھر بھی یہ جناب نہیں ڈرتے، خوفزدہ نہیں ہوتے، اتنے دلیر آدمی ہیں، اور اس سے تو حکومت تنگ ہے۔ کوئی قانون نہیں توڑتے، اس لیے ان کو جب بھی گرفتار کیا جاتا ہے تو ان کی رہائی ہوتی ہے۔ اب پھر یہ کہہ رہے ہیں جی راولپنڈی میں تو ہم جلسہ کریں گے۔ پہلے لاہور کا بڑا کامیاب جلسہ ہوا، اس سے پہلے اسلام آباد کا بڑا کامیاب جلسہ ہوا۔ عمران خان نے کہا ہے میاں والی چھوڑو، سیدھا راولپنڈی میں جناب جلسہ کرنا ہے۔ اب اس کی تیاری ہو رہی ہے، اور اس پر اور بھی ڈیٹیلز آ رہی ہیں، اس پر ہم تفصیل سے اگلی ویڈیو میں بات کریں گے۔ ابھی جناب دیگر خبروں میں یہ ہوا ہے کہ قاضی فائزہ صاحب کی عدالت میں ان کے سامنے سینئر ترین وکلاء نے جو ان کے ساتھ کیا ہے وہ ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ حامد خان صاحب پر یہ الزام لگتا رہا کہ وہ وکلاء کے ایک گروپ کو ہیڈ کرتے ہیں، مگر قاضی فائزہ صاحب کے لیے ہمیشہ انہوں نے رنگ گوشہ رکھا۔ اب ہوا یہ ہے کہ وہ شخص بھی جو کبھی قاضی صاحب کے خلاف عدالت کے اندر بھی نہیں بولے، جب یہ مخصوص نشستوں کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں فیصلہ ہو رہا ہے، تو اس سے پہلے جب بلہ چھیننے کا فیصلہ تھا اس پر بھی ہم دیکھتے ہیں حامد خان صاحب کو اگریسو نہیں ہوئے۔ آج حامد خان صاحب نے کہا قاضی فائزہ صاحب آپ ہمارا کیس نہ سنیں۔ ٹریبونلز کے حوالے سے تھا، وہ ٹریبونلز کو کام ہی نہیں کرنے دیا جا رہا، تاکہ پہلے اپنے ججز لگا لیں، تاکہ جو بھی 180 وارداتیں ہیں کم از کم وہ کھل ہی نہ سکیں، ورنہ تو یہ حکومت ہی فارغ ہو جائے گی۔ حکومت فارغ ہو جائے گی تو پھر قاضی صاحب کی ایکسٹینشن کیسے ہوگی؟ تو لہٰذا جناب اب حامد خان صاحب نے کہا کہ ہمارے کیس آپ نہ سنیں۔ عمران خان کہہ چکے ہیں قاضی فائزہ صاحب ہمارے کیس نہ سنیں۔ انہوں نے کہا جی ہم تو یہی ہیں، میں تو سنوں گا ہی، آپ نے جانا ہے چلے جائیں۔ تو حامد خان صاحب پھر غصے میں عدالت سے چلے گئے۔ اب ظاہر ہے کہ ایک وکلا رہنما میں سے جانا، اور اب وہ اور اگریسو ہوں گے، لیکن جو صاف صاف جواب دیے ہیں، جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے جی کلاس لی ہے، سینئر صحافی رپورٹ کر رہے ہیں، اس میں عدیل سرفراز صاحب نے یہ لگایا اپنی ویڈیو میں بھی کہ کلاس لی ہے باقاعدہ سلمان راجہ نے، کیونکہ قاضی صاحب یہ کہنے لگ گئے، خود جج ہوتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ ججوں کی بات نہ مانو، سپریم کورٹ کی بات نہ مانو۔ کوئی اس حد تک جا سکتا ہے؟ کہہ رہے ہیں جی آئین کو دیکھنا، آئین کو، تو بھائی کون فیصلہ کرے گا آئین میں کیا لکھا ہے؟ پھر ہر کسی کے پاس اختیار ہے کہ وہ کہے گا جی سپریم کورٹ جو کہہ رہا ہے وہ آئین نہیں ہے، ہم فیصلہ کریں گے۔ یہ 25 کروڑ میں سے ہر شخص کو اختیار دے دیں کہ وہ خود سے فیصلہ کرے کہ سپریم کورٹ جو کہہ رہی ہے وہ آئین میں ہے یا نہیں ہے، آئین کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ ہر کوئی پھر اپنی ادا لگائے گا، جس کے پاس جتنی طاقت ہے وہ اس کے مطابق اپنا فیصلہ سنائے اور اس پر عمل درآمد کروائے۔ جائے جی سپریم کورٹ، کیونکہ چیف جسٹس کہہ رہا ہے بیٹھ کر کہ عدالت کو نہ دیکھیں۔ تو پھر اس پر سلمان راجہ صاحب نے ان کو سمجھایا اور کلاس لی، اور بڑے خوبصورت الفاظ میں انہوں نے بات کی۔ کہا کہ دوران سماعت جناب قاضی فائزہ آئین پر لیکچر دیتے ہوئے انہوں نے کہا ہم عدالتی فیصلوں کے نہیں، آئین و قانون کے پابند ہیں، جس پر سلمان راجہ کہنے لگے بصد احترام مائی لارڈ، عدالتیں اپنے فیصلوں میں آئین کی تشریح کرتی ہیں، جب تک آپ عدالتی فیصلے کو بہتر فیصلے سے تبدیل نہیں کر دیتے آپ ان فیصلوں کے پابند ہیں۔ قاضی صاحب بھی پابند ہیں جو سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا۔ قاضی صاحب تو اب اپنی ایک الگ ہی عدالت انہوں نے لگائی ہوئی ہے۔ آج چیف جسٹس آف پاکستان نے انتہائی خطرناک بات کی کہ ہم نے آئین کو ماننا ہے، سپریم کورٹ کے فیصلوں کو نہیں ماننا۔ اس بات پر میں جذباتی ہوا اور مجھے جذباتی ہونا بھی چاہیے تھا۔ بیرسٹر سلمان راجہ اب یہ سیکرٹری جنرل ہیں تحریک انصاف کے، تو انہوں نے بڑے خوب طریقے سے وہاں پر کیس پیش کیا ہے۔ اچھا، عمران خان نے این او سی جاری کیا ہے، راولپنڈی میں جلسہ کیا جائے تو قوم کو مبارک دیتا ہوں۔ ہم 28 ستمبر کو راولپنڈی میں جلسہ کرنے جا رہے ہیں۔ عامر مغل یہ سنیے گا وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ دراصل عوام کی کامیابی عوام کی پتہ ہے۔ میں آپ سب کے پاس سے پنڈی اور اسلام آباد کے عوام کو بالخصوص اور پورے پاکستان کے عوام کو میسج دینا چاہتا ہوں۔ ابھی مرشد نے دوبارہ این او سی جاری کی ہے کہ آپ نے پنڈی میں جلسہ کرنا ہے اور 28 ستمبر کو کرنا ہے۔ یہ عامر کو کہہ رہے ہیں جی 28 ستمبر کو، عمران خان نے کہہ دیا، مرشد کہہ کے ان کو کہہ رہے ہیں کہ جی 28 ستمبر کو آپ نے جلسہ کرنا ہے۔ تو اب اس کے لیے یہاں تیاریاں ہو رہی ہیں۔ مریم نواز صاحبہ کسی سے بھی خوش نہیں ہوتی، اور لوگ تو ان سے خوش ہیں نہیں۔ اب اپنے ہی لگائے گورنر
چونکہ بندر بانٹ کے ساتھ پیپلز پارٹی کے گورنر لگائے گئے تھے، اب ان کے ساتھ لڑائی شدت اختیار کر گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب اور گورنر میں وی سیز کی تقرری کے معاملے پر اختلافات شدت اختیار کر گئے۔ وائس چانسلر یونیورسٹیز کے ہوتے ہیں، بڑی زبردستی پوسٹ ہوتی ہیں، ظاہر ہے تنخواہ مرات بڑا کچھ ملتا ہے، ہر کسی کی دوڑ ہے اپنا بندہ لگائیں اپنا بندہ لگائیں۔ یہاں تو یہی ہوتا ہے نا، ہمارا بندہ کون ہے، ہمارا بندہ کون ہے۔ تو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان لڑائی چل رہی ہے اپنے بندے لگانے کے لیے، اور پنجاب کی 13 یونیورسٹیز میں وائس چانسلرز کی تقرری کے معاملے پر گورنر اور وزیر اعلیٰ پنجاب کے درمیان اختلافات مزید بڑھ گئے ہیں۔ گورنر پنجاب نے وی سیز کی تقرری کی سفارشات مسترد کر کے واپس بھیج دیں، جبکہ وزیر اعلیٰ کی منظوری سے 13 میں سے 7 وی سیز کی تقرری کر دی گئی ہے۔ انہوں نے کہا جی جو کرنا ہے کر لو، ہم تو لگا رہے ہیں بندے۔ تو اب پیپلز پارٹی کیا کرے گی؟ اپنے جیالے کو شرمندہ ہونے دے گی؟ تو اب یہ ایک الگ لڑائی چل رہی ہے، کیونکہ یہ نورا کشتی ان کی چل رہی تھی، تو اب یہ لوٹ کے مال پر یہی ہوتا ہے کہ عام طور پر یہ ایک مشہور جس طرح آپ سنتے ہیں کہاوت کہ جب چور چوری کر لیتے ہیں اس کے بعد لوٹ کے مال پر لڑائی ضرور ہوتی ہے۔ تو یہاں اسی قسم کی لڑائی چل رہی ہے دونوں جماعتوں کے درمیان کہ یہ ہمیں دو، یہ ہمیں دو، یہ ہمیں چاہیے، یہ ہمیں چاہیے۔ یہ ہو رہا ہے اس پاکستان کے ساتھ اور یہاں کی یونیورسٹیز کے ساتھ۔ کیا وہاں پر تعلیم ہوگی جہاں پر اس بات پر جھگڑے ہو رہے ہیں کہ میرا بندہ لگے گا، میرا بندہ لگے گا؟ یہ ہماری یونیورسٹیز کا حال کرتی ہے۔ ویسے بھی پنجاب حکومت کا تو کمال ہے کہ وہ سرکاری اسکولوں کو پرائیویٹائز کر رہے ہیں۔ اگر کوئی بچہ اسکول جاتا بھی تھا وہ فیس نہیں دے سکتا تھا، وہ کہانی ختم ہو جائے، زیادہ سے زیادہ اسکولوں کو پرائیویٹائز کرتے چلے جا رہے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے، تعلیم کبھی بھی ان کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی، کیونکہ انہوں نے تو اپنے بچے باہر ہی پڑھانے ہیں۔ صحت بھی ان کے لیے نہیں ایشو، کیونکہ ابھی دیکھیے دنیا نیوز کی خبر ہے کہ ادویات پر 18% سیلز ٹیکس سے قیمتوں میں ہوشربا اضافہ ہو چکا ہے، جس سے مہنگائی میں پسے مریض شدید متاثر ہو رہے ہیں۔ دنیا نیوز کی آج کی خبر کے مطابق پاکستانیوں کے لیے ادویات مہنگی کرنے والے وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنی کمر درد تکلیف کا معائنہ لندن سے کرایا ہے، اور کہاں شہباز شریف نے لندن میں اپنے قیام کے دوران ہارلے اسٹریٹ کلینک میں طبی معائنہ کروایا، ذاتی معالج نے کیا۔ ان کا طبی معائنہ 2 گھنٹے تک جاری رہا۔ دولت کے انبار ہیں، انہوں نے نہ یہاں سے ادویات خریدنی ہے، نہ علاج یہاں پر انہوں نے کروانا ہے، تو لہٰذا یہاں پر دوائیاں مہنگی ہوں، علاج لوگوں کو نہ ملے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ کیڑے مکوڑے بھی تو ہوتے ہی ہیں نا۔ تو اسی طرح یہاں کے عوام ہے 25 کروڑ، اور اب تو ان کی ووٹ کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ الیکشن کمیشن ہمارے ساتھ ہے، ادارے ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے پاس چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہیں، ہمیں آپ کی ووٹ کی بھی ضرورت نہیں ہے، ہم تو ماریں گے ڈاکے، اور اس کے بعد ہمیں کوئی ضرورت ہی نہیں آپ کے پاس دوبارہ آنے کی۔ آگے پھر ہم آئین ہی بدل دیں گے 2 نمبر طریقے سے، اور اس کے بعد آ کر بیٹھے رہیں گے۔ یہ ان کے خیال ہیں۔ تو اگر لوگ نکلیں گے تو ہی وہ بدل سکتے ہیں ان کی سوچ کو، ادروائز یہ اپنی اس سوچ پر قائم ہیں کہ جناب کرتے چلے جائیں گے۔ ایک رکاوٹ ان کو نظر آتی ہے، وہ ہے قیدی نمبر 804، اس سے یہ تنگ ہے بس، اور وہ رک نہیں رہا۔ اب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی بن گنڈا پور عمران خان سے ملاقات کے لیے اڈیالہ جیل پہنچ گئے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ عمران خان آگے کیا کہتے ہیں، کیونکہ ابھی یہ بات چل رہی ہے کہ کیا اس حکومت کے ساتھ بات چیت بھی کرنی ہے جو آئینی ترامیم ہیں اس پر، یا جو بھی قانون سازی کر رہے ہیں۔ زیادہ تر کا خیال ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھنا ان کے ایسے ہے کہ جیسے مینڈیٹ کو تسلیم کرنا ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں عمران خان اس پر کیا بات کہتے ہیں۔ علی احمد کرد صاحب سینئر وکلا رہنما کہتے ہیں پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کمیٹی میں صرف ایک جج کوالیفائی کرتا ہے، اور وہ ہے جسٹس منصور علی شاہ، نہ تو قاضی فائز عیسیٰ اور نہ ہی امین الدین خان بحیثیت جج کوالیفائی کرتے ہیں۔ علی احمد کرد، اندازہ لگائیے، یہ علی احمد کرد کے الفاظ ہیں وکلا رہنما میں سے جو عدلیہ کی آزادی کے لیے نکلے تھے۔ وہ کہتے ہیں جی یہ کوالیفائی نہیں کرتے قاضی فائز صاحب اور امین الدین خان کے، یہ اس کمیٹی میں بیٹھے ہیں۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی آرڈیننس سپریم کورٹ میں بھی چیلنج کر دیا گیا ہے، اس سے پہلے ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا تھا۔ پھر مخصوص نشستوں کے فیصلے پر عمل کے لیے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست چلی گئی ہے کہ جی سپریم کورٹ کا فل کورٹ کا فیصلہ آ چکا ہے، مخصوص نشستیں تحریک انصاف کو ملنی چاہیے، اور الیکشن کمیشن اس پر عمل نہیں کر رہا، ہائی کورٹ اس پر عمل کروائے۔ اور یہ قانون کہتا ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہو تو اس پر آپ کسی عدالت جا کے عمل درآمد کا کہہ سکتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہاں سے کیا ہوتا ہے، کیونکہ آپ یہ بھی دیکھیے کہ ابھی سندھ ہائی کورٹ میں بھی معاملہ چل رہا ہے، وہاں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے حوالے سے، وہ بھی دیکھنا ہوگا۔ عمران خان صاحب نے کیا بات کی ہے جیل میں، غیر رسمی گفتگو جو کی ہے اس میں جناب بانی پی ٹی آئی عمران خان نے پریکٹس پروسیجر کمیٹی پر جسٹس منصور علی شاہ کے موقف کی تائید کر دی ہے۔ بانی پی ٹی آئی نے اڈیالہ جیل میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ سپریم کورٹ کے مخصوص نشستوں سے متعلق فیصلے سے سب واضح ہو گیا، چیف الیکشن کمشنر جانبدار امپائر ہی نہیں بلکہ ان کی ٹیم کا اوپنر بلے باز ہے، قاضی عیسیٰ دوسرا بلے باز ہے، ان کی تمام حرکات مفادات کا ٹکراؤ ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ انہیں 2/3 اکثریت مل جائے اور امپائروں کو توسیع ملے۔ واضح ہو گیا کہ قاضی فائز عیسیٰ لندن پلان کا حصہ تھا، اس نے قوم کے ساتھ فراڈ کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہماری 9 مئی اور 8 فروری کی درخواستیں قاضی فائز عیسیٰ نے نہیں سنی۔
بلکہ اس نے ہماری 4 نشستیں کم کر دیں. ہر حربے کے ذریعے ہماری نشستوں کو کم کیا جا رہا ہے. ہماری کوئی بھی پٹیشن نہیں سنی جا رہی. سب کچھ بے نقاب ہو گیا. عمران خان کا کہنا تھا کہ تھرڈ امپائر ان کی پشت پر ہے, اس کو بھی توسیع ملے گی. یہ گروپ بنا ہوا ہے. نیب ترامیم کا کیس چل رہا تھا, تب بھی کہا, لیکن ہمیں نہیں سنا گیا. الیکشن سے پی ٹی آئی کو باہر رکھنا اور پارٹی کو اڑا دینا ان کی کوشش تھی. اب سب بے نقاب ہو چکا ہے, سارے پردے ہٹ چکے ہیں. بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ زبردست ججز راستے میں آئے مگر ان کو ہٹا دیا گیا. اعجاز الاحسن اور مظاہر نقوی کو قاضی فائز نے باہر کر دیا. پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ خود قاضی فائز نے بنوایا اور پھر تبدیل کر دیا. چیف جسٹس اس قانون سازی سے اپنی ڈکٹیٹرشپ قائم کرنا چاہتا تھا. اس قانون سازی سے جمہوری طریقے سے کیس لگنے کی خلاف ورزی کی گئی. پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کے حوالے سے منصور علی شاہ نے بالکل ٹھیک موقف اختیار کیا. عدلیہ پر حملے کے خلاف جمعرات کو احتجاج کریں گے. جمعے کو ہمارا اپنا احتجاج ہے اور ہفتے کو راولپنڈی میں جلسہ کریں گے. اجازت نہ دی گئی تو احتجاج کریں گے. اب آپ یہ دیکھیے, یہ بڑا اہم ہے کیونکہ اگر آپ نوٹ کریں جمعرات, جمعہ اور ہفتہ 3 دن یہ تقریباً 72 گھنٹے بنیں گے. تو ایک تسلسل سے مسلسل ایک ایجیٹیشن کے موڈ میں آنا پوری تحریک انصاف کا, یہ کمال ہے. اور اس کا کیا مطلب ہے کہ آگے ابھی بات ہو رہی ہے لانگ مارچ کی. فواد چودھری کہہ چکے ہیں کہ اب حل ہے لانگ مارچ. ساری جماعتیں مل کر اب لانگ مارچ کریں, وکلا کو ساتھ ملائیں. تو یہ بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں انسائڈر, یعنی انسائڈ سٹوری جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ لانگ مارچ کی ایک ریہرسل ہونے جا رہی ہے, کیونکہ جمعرات کو عدلیہ کے لیے عمران خان صاحب نے کہہ دیا ہے کہ عدلیہ پر حملے کے خلاف جمعرات کو احتجاج کریں گے, جمعے کو ہمارا اپنا احتجاج ہے اور ہفتے کو راولپنڈی میں جلسہ کریں گے. تو یہ 3 دن کا مسلسل ہونا, پھر آپ دیکھیے کہ لانگ مارچ بھی اسی طرح ہوتا ہے, شروع ہوتا ہے اور پھر چلتا جاتا ہے اور پھر آگے بڑھتا ہے. تو یہ آسان نہیں ہوگا حکومت کے لیے. اور ہم نے دیکھا ہے کہ لانگ مارچ جب ہوتے ہیں تو حکومتیں کمزور ہو جاتی ہیں. اور پھر لانگ مارچ بھی ایسا جس میں صرف وکلا نہیں باقی اپوزیشن پارٹیز بھی شریک ہوں, اور فضل الرحمان صاحب ساتھ آ گئے, پھر بات اور طرف چلی جائے, کیونکہ حکومت اسی طرف جا رہی ہے کہ اس طرح سے آئین میں قدغن لگا رہی ہے یا اس طرح سیٹیں ہتھیا رہی ہے کہ شاید فضل الرحمان صاحب بھی مجبور ہو جائیں اور اس لانگ مارچ میں آنے کے لیے اگر یہ آگے بڑھتا ہے. تو اب یہ دیکھیے کتنی زبردست اسٹریٹجی ہے کہ عمران خان نے کہا ہے عدلیہ پر حملے کے خلاف جمعرات کو احتجاج کریں گے, جمعے کو ہمارا اپنا احتجاج ہے اور ہفتے کو راولپنڈی میں جلسہ کریں گے. اجازت نہ دی گئی تو احتجاج کریں گے. ماتحت عدلیہ مکمل طور پر ان کے کنٹرول میں ہے. جو جج کنٹرول نہیں ہوتا اس کو ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے. جج 9 مئی کے مقدمات کا فیصلہ دینے لگا تو اس کو بھی تبدیل کر دیا گیا. یعنی پوری طرح سے ایسے سسٹم نے اپنے شکنجے میں ہر چیز کو لیا ہوا ہے. بالکل وہ شیخ حسینہ واجد والی اسٹریٹجی اپنائی جا رہی ہے. اس کو بھی کچھ سال لگے تھے, لیکن مجھے لگتا ہے یہاں چند مہینوں میں ہی شاید شیخ حسینہ واجد والا سین ہو جانا ادھر, کیونکہ یہ اس سے زیادہ تیزی سے شاید آگے بڑھ رہے ہیں. عمران خان نے کہا کہ بدقسمتی ہے کہ ڈی جی ISI کی تعیناتی کی خبریں ہیڈ لائن بنتی ہیں, دنیا میں کہیں بھی فوجی افسر کی تعیناتی پر خبریں نہیں چھپتی. یہ صرف ہمارے ملک میں ہوتا ہے, حالانکہ ان کا سیاست میں کوئی کردار نہیں ہوتا. پاکستان مکمل طور پر پولیس اسٹیٹ بن چکا ہے. یہ وہ مارشل لاء ہے جو ضیاء اور مشرف کے مارشل لاء سے بھی سخت ہے. مشرف کے دور میں بڑے بڑے جلسے کیے, لیکن کبھی ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہوا. تو اب دیکھتے ہیں جناب, ہم نے ملک میں مارشل لاء دیکھے ہیں, 3 سے 4 مارشل لاء دیکھ چکے ہیں اور ان کا انجام بھی دیکھا ہے, ملک کے لیے تباہی بھی دیکھی ہے. اب یہ جو مارشل لاء ہے دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد کیا ہوتا ہے. اللہ حافظ.